اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو ان کا شعور نہیں ہے۔ ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 بھی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی، ان دو آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کا ذکر کیا ہے۔ ان منافقین کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں بھی ہو چکا ہوا ہے۔ میرا سارا پچھلا لیکچر اس کے اوپر تھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان منافقین کی ایک حالت جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ منافقین جو تھے یہ وہ تھے جو فساد برپا کرتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے یہ آگ بھڑکانے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور یہ گاہے بگاہے مختلف بہانوں سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمان جو ہے یہ آپس میں لڑتے رہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اور ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہیں اور اسلام جو ہے یہ پروان نہ چڑھے۔ اب جنگ کی حالت جان بوجھ کر پیدا کرنا یہ کسی فساد سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا فساد فی الارض ہے، کیونکھ جنگ جو ہوتی ہے، جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے یہ تباہی لے کر آتی ہے۔ کسی بھی ملک کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کے کھیت کھلیان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہونا شروع ہوتا ہے اور انسانوں کا جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور فساد فی الارض کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منافقین تھے، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ منافقین میں اکثر جو تھے وہ یہودی تھے، تو یہ یہودی جو تھے، یہ جو منافقین تھے، یہ اکثر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں مبتلا رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا اور ان پر اتری جو شریعت ہے ان کا وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے، اور ہر وقت ان کی یہی پلاننگ رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خون ریزی جو ہے اس کو برپا کیا جائے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے جو اپنے فساد برپا کرنے کو اپنا اصلاح کرنا کہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں بلکہ ہم تو ہیں مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بات کرنے کا مطلب یہ تھا ان منافقین کا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں، کیونکہ ہم اپنے علماء اور جو ان کے جو پیشوا ہیں ہم تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہم کسی بھی صورت اس نئے دین کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سیدھے راستے پر ہے لیکن مسلمان بالکل بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ دراصل ان منافقین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو ان کے لیے مزین کر دیا اور ان کے فتنہ فساد کرنے کی سوچ کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ یہاں مزین کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کو جو یہ فساد برپا کرتے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو یہودی جو ہیں انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی امن نہ رہے، کہ دنیا جو ہے کسی نہ کسی خطے میں جنگ کی حالت رہے اور ان کا کاروبار جو ہے وہ چمکتا رہے اور یہ اپنے فائدے جو ہے وہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو منافقین ہیں، یہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ ان سے بڑھ کر جو ہے کوئی ان سے آگے نکل جائے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 8 میں کرتا ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس شخص کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا۔ اور یہ آیت جو ہے یہ ایک طرف جہاں منافقین کی عکاسی کرتی ہے وہاں یہ انسانی فطرت کی بھی یہ عکاسی کرتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جب انسان کوئی چیز غلط اختیار کرتا ہے تو اس کو طرح طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح سے مختلف طرح کے منطق پیش کرتا ہے کہ ہاں بھی جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہاں بھی جو میں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اور جس راستے پر میں چل رہا ہوں میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دراصل کرتا کیا ہے؟ اللہ دراصل ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پایا جاتا ہے، جن کے دلوں میں جو ہے وہ فریب پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے غلط کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے اور پھر وہ اسی کے ساتھ نتھی رہتے ہیں۔
اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، بالکل ویسے ہی جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، یہ منافقین کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، ویسے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس چیز کی نفی بھی کر دی، اس کی تردید میں اس آیت کا دوسرا ٹکڑا اللہ نے اتار دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، نہیں بیوقوف وہ نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، بلکہ بیوقوف تو یہ ہے جو ان لوگوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو آیت نمبر 12 کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے اپنی گمراہی کا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ولکن لا یعلمون، اور ان کو اگین اپنی گمراہی کا جو ہے وہ بالکل بھی علم نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ان منافقین کو جن لوگوں کی طرح ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے، آمن الناس، وہ اصحاب ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصحاب ہیں ان کا ایمان لانا ایک بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل کے طور پر اور ایگزامپل کے طور پر ان اصحاب کا ذکر کیا اور ان کے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اور جیسا کہ ان لوگوں نے، منافقین اور یہودیوں نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو نعوذ باللہ جاہل کہا، ان کو بیوقوف کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس چیز کی سرزنش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا کہ بیوقوف یہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے ہیں، بلکہ بیوقوف تو تم ہو اور تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک اور بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جو صحابی ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم کسی بھی صورت نعوذ باللہ ان کے ایمان کا یا ان کی ذات کا بالکل بھی مذاق نہیں اڑا سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی تو کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور جن کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ میں ان پر راضی ہو گیا، پھر تو ان میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جا سکتی، پھر ان میں کسی قسم کی کیٹاگرائزیشن ہم نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے اندر ایک اور ہمارے لیے چھپی ہوئی حکمت جو ہے وہ نظر آتی ہے، ایک اور چھپا ہوا سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرا جب ان منافقین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے ڈیفینڈ میں یہ قرآن کی آیت جو تھی وہ نازل کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، یہ ہمارا بھی مذہبی فریضہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا جو ہے دفاع کریں، اور ان کو برا بھلا کہنے والوں کو رد کرنا چاہیے۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے جو کہ اس آیت سے بالکل واضح ہے۔